کے ساتھ دوستی رکھ کر تمہیں دین کا کوئی فائدہ نہ ہو، تمہارا دین نہ سمرے، تمہارے اخلاق نہ سمرے، تمہارے کردار نہ سمرے، اور تمہارا جو ہے وہ دین کے ساتھ تعلق مضبوط نہ ہو، فرمایا اس کے ساتھ دوستی رکھنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ کیوں؟ جب اس کے ساتھ دوستی رکھو گے تو جب اس کا دین کے ساتھ تعلق نہیں، تمہارا کیسے بنے گا؟ تو فرمایا اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو سلامت رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق توڑ دو، اس کے ساتھ دوستی نہ رکھو۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور دوستوں کی محافلیں ہوتی ہیں، نوجوان لوگوں کی مطلب مجلس محفل اٹھنا بیٹھنا، ایسے لوگوں کے ساتھ جو اپنا تعلق نہ رکھا جائے جو دین سے بیزار قسم کے لوگوں، جو برے لوگوں، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، جن کا جو ہے وہ عقیدہ درست نہیں ہے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے ہمارا عقیدہ بھی خراب ہو جائے۔ یعنی بندہ کو کیا کہتے ہیں، خربوزہ رنگ پڑتا ہے، تو جیسی صحبت ہوگی بندے کے اوپر ویسا اثر ہوگا۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس بات پر زور دیا کہ دوستی جو ہے اس کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ دوست وہ ہو جو اخلاق کا اچھا ہو، جو کردار کا اچھا ہو، دوست کی جو ہے وہ اچھی اور سچی دوستی جو ہے وہ انسان کی زندگی کو سنوار دیتی ہے، جبکہ بری صحبت اور دوستی جو ہے وہ انسان کو تباہی کے کنارے پر لے جاتی ہے۔ بندہ خود اچھا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، لیکن اگر اٹھنا بیٹھنا برے لوگوں کے ساتھ ہو جائے تو ایک وقت آتا ہے وہ بندہ خود جو ہے وہ برا ہو جاتا ہے۔ لہذا دوستی اور تعلق اچھے لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ۔ ایک شخص کعبۃ اللہ کے اندر طواف کر رہا، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے وہ دعا کر رہے گا، یا اللہ میرے بھائیوں کی اصلاح فرما، یا اللہ میرے بھائیوں کی اصلاح فرما۔ تو دیکھنے والے نے کہا بھائی تو خانہ کعبہ کے اندر آیا ہوا ہے تو اپنے لیے کچھ دعا مانگ۔ تو وہ کہنے لگا یہ در حقیقت میں اپنے لیے دعا مانگ رہا ہوں کہ میرے بھائیوں کی اصلاح فرما۔ کہنے لگا کہ جب میں یہاں سے جاؤں گا میں اپنے انہی دوستوں کے ساتھ، انہی بھائیوں کے ساتھ جاؤں گا، اگر وہ برے ہوں گے تو پھر ان کا اثر مجھ پر پڑے گا۔ میں یہ دعا کروں یا اللہ ان کی اصلاح فرما، جب ان کی اصلاح ہو جائے گی، وہ اچھے ہو جائے گے تو میں بھی ان کے ساتھ رہ کر اچھا ہی رہوں گا۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں یہ بزرگان دین کا، اولیاء کاملین کا یہ پیغام جو ہے وہ ان کی تعلیمات جو ہیں وہ سمجھنی چاہیے، ان پر عمل کرنا۔ صرف یہ نہیں کہ سال بعد ہم جس طرح یہ کل آزادی منائی ہے بس ہم نے آزاد ہی ہو گئے، عرس آتا ہے تو ہم عرس صرف جو ہے وہ فضولیات کے اندر مطلب بزرگوں کے عرس جو ہے وہ اس طرح گزار دیتے ہیں کہ جس کا دین کے اندر نہ شریعت کے اندر فائدہ۔ تو ہم ان سے، ان کی تعلیمات سے فیض حاصل کریں کہ جنہوں نے اپنی زندگی، اپنا شب و روز، اپنا وطن چھوڑا دین کی خاطر، اسلام کی خاطر اور لوگوں کے اخلاق کو سنوارنے کے لیے۔ تو ایسے صالحین کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، اولیاء کاملین کے ساتھ جب تعلق ہوگا، اچھے لوگوں کے ساتھ، تو پھر ہماری زندگی بھی